السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پوری دنیا اس بھائی چارے، اس سمندر سے گہری، اس ہمالیہ سے اونچی اور اس شہد سے میٹھی دوستی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے پاک چین دوستی۔ ناظرین، 1951 پاکستان اور چین کے درمیان باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا، یعنی عہد رفاقت کے 75 سال مکمل ہوئے۔ تھوڑا سا اس تاریخی پس منظر میں اگر ہم جائیں اور پاک چین تعلقات کے بارے میں اگر ہم اس کے تاریخی جائزہ لیں تو پاک چین تعلقات کا آغاز 1950 میں ہوا، یعنی 4 جنوری 1950۔ چین کی کمیونسٹ حکومت کو تسلیم کرنے والا پاکستان امہ کا پہلا ملک اور نان کمیونسٹ پہلی تھرڈ کنٹری جس نے باضابطہ طور پر کمیونسٹ اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور اسی سال پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بیجنگ روانہ ہوا تاکہ اس کی مستقبل کی بنیاد رکھی جائے۔ رسمی سفارتی تعلقات 21 مئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی آج سے 75 سال پہلے 1951 میں دونوں ممالک کے مابین باقاعدہ اور رسمی سفارتی تعلقات، اور 75 سال میں جیسے پوری دنیا میں نشیب و فراز آئے ناظرین، لیکن اس تعلقات میں مزید جدت آئی، محبت مزید بڑھتی گئی۔ اس کا ایک پس منظر موجود ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعلیٰ سطحی دورے اور اعتماد سازی، یعنی 1955 اور 1956، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ چین کا پہلا بڑا قدم، یعنی چین کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا، چین کی نائب صدر سونگ جنگ لنگ نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا۔ انتہائی اہمیت کا حامل تھا یہ دورہ۔ یہ چین کی جانب سے پاکستان کا پہلا اعلیٰ سطحی اور اعلیٰ ترین سفارتی دورہ تھا جس نے باہمی اعتماد کو فروغ دیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کا جو جوابی دورہ تھا اسے بھی پوری دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے کی ایک تصویراتی اہمیت تھی، ایک جغرافیائی، ایک ثقافتی اور ایک معاشی پہلو بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی پاکستان کی قیادت کی طرف سے بیجنگ کا پہلا جو ہے یہ اعلیٰ سطحی دورہ قرار دیا گیا، جہاں دونوں ممالک نے سرد جنگ کے ماحول کے باوجود ایک دوسرے کے قومی مفادات کا احترام کرنے کا عزم کیا۔ یعنی ناظرین، آپ کو پتہ ہے 2 بلاکس تھے، کولڈ وار کا ایرا تھا، ایک طرف سوشلسٹ کمیونسٹ تھے اور ایک طرف کیپٹلسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ پاکستان آلریڈی اس میں کہیں کنفیوز نہیں ہوا، پاکستان نے انٹیکٹ رہا، اس دوستی کو پاکستان نے برقرار رکھا۔ کامن ویلتھ کا ممبر ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا۔ اب آتے ہیں 1962، چین بھارت جنگ جسے ہم سینو انڈیا وار بھی کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا بڑا ایک واضح رول رہا، اور پاکستان نے بھارت اور چین کے درمیان جو جنگ چھڑی اس میں نازک پوزیشن جو تھی چین کا، اس کا احترام کیا پاکستان نے، اور سرحدوں پر کوئی بھی دباؤ پاکستان نے نہیں ڈالا، کیونکہ ایسی صورتحال میں سرحدوں پر کتنا دباؤ آتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو مڈل ایسٹ کرائسس سامنے آئے تو سرحدوں پر کتنا دباؤ آیا اور حلیف کس طرح حریف بننے کی طرف آگے بڑھے۔ اس اسٹریٹجک فیصلے نے چین کے دل میں پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک پائیدار اعتماد قائم کر دیا، یعنی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ ناظرین، تصویراتی اور معاشی پیش رفت ہوئی پاک چین تعلقات میں، جہاں ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں۔ ایک تاریخی سرحدی معاہدہ جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور یہ وہ معاہدہ تھا، یعنی 1963 کا معاہدہ، جس معاہدے میں سرحدوں کا جو تنازع تھا، یہ بڑا اہم ہے ناظرین سننے کے لیے، کہ سرحدوں کے تنازع میں سالوں بیت جاتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن وہ تنازعات ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اور ماضی میں آپ ایون کہ US کا لے لیں، بھارت کا لے لیں، آج تک وہ تنازعات حل نہیں ہوئے، لیکن چین اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سرحد کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے، اور پاکستان نے اس میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی کہ کہیں پہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کا ایک تاریخی دورہ کیا، اور دونوں ممالک نے بغیر کسی تنازع کے پرامن مذاکرات کے ذریعے مثالی سرحدی معاہدہ طے کیا، جس نے مستقبل کی تمام تصویراتی منصوبوں کی راہ ہموار کی۔ پہلا تجارتی معاہدہ جو ایک ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، وہ 1963 اسی سال دونوں ممالک کے مابین ہوا، جس نے باہمی معاشی تعاون کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ اب عالمی فضائی رابطے کا آغاز 1964 میں ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پاکستان کی پہلی
یعنی چین نے سب سے پہلے کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں یا اپنے دوست یا برادر ملک کی بات کریں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اپنی فضائی حدود پہ پرواز کی اجازت دی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. بیجنگ کے لیے پروازیں شروع کرنے والی دنیا کی پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن یعنی PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بنی. پاکستان نے چین کے لیے بیرونی دنیا کا سب سے مؤثر اور واحد دریچہ ونڈو ٹو دا ورلڈ فراہم کیا. یہ پاکستان کی جانب سے اقدام تھا. ابھی ہم بات کریں ثقافتی اور دفاعی یکجہتی کی تو 1965 دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے کے لیے ثقافتی تعاون کا معاہدہ تھا. اور 1965 آپ کو بھی یاد ہوگا پاک بھارت جنگ اور بھارتی جارحیت کے خلاف چین نے پاکستان کی بھرپور انداز سے سفارتی اور دفاعی سطح پر حمایت کی. یہ دوستی مزید مضبوط ہوئی، آزمودہ پشت پناہ کے روپ میں سامنے آئی. یہ دوستی تعمیر وطن اور عالمی سفارتکاری کی بات کریں تو 60s to 70s یعنی یہ اشرہ بھی انتہائی اہم تھا. شارع ریشم یعنی وہ عجوبہ جو پاکستان اور چین کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی تعمیر 60s اور 70 کی دہائی میں مکمل کی. انجینئرز کے جو اس شاہکار کی اگر ہم بات کریں یا اس عظیم سڑک کی بات کریں یا اس کاریڈور یا روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو یہ معاشی و دفاعی تعاون کی سب سے بڑی علامت اور زمینی تجارت کا سنگ میل ثابت ہوئی. پھر ہم بعد میں انڈسٹریلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا معاشی، سفارتی، سیاسی پہلو ہے جس پہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں. ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو 70s کی دہائی میں چین کی مالی اور تکنیکی مدد سے یہ منصوبہ قائم ہوا جس نے پاکستان کو بھاری صنعت میں خود کفالت کی طرف گامزن کیا. یہ ہیوی انڈسٹری جو تھی اس کی طرف پہلا قدم تھا. چین امریکہ تعلقات میں پاکستان کا بڑا ایک واضح اور کلیدی کردار رہا ہے کیونکہ آج پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. پاکستان ایک میڈیٹر ہے اور پاک چین جو دوستی ہے اس میں جو بڑا ایک اہم جو موڑ تھا وہ چین امریکہ تعلقات میں پاکستان کا ایک کردار تھا اور آج بھی پاکستان کو پوری دنیا ایک اچھا میڈیٹر کے طور پر دیکھ رہی ہے. یہ تھی جی ہنری کسنجر جن کا ایک تاریخی دورہ ہوا اس وقت وہ فارن منسٹر تھے امریکہ کے اور امریکی مشیر خارجہ کا یہ دورہ جسے خفیہ دورہ کہا جاتا ہے جس کی مکمل سہولت کاری یعنی فیسلیٹیٹ کیا پاکستان نے. اس دورے نے رچرڈ آلسن کے لیے راہیں ہموار کی یعنی اگلے دورے کے لیے جو کہ US کے پریزیڈنٹ تھے اور ڈیفینیٹلی برف پگھلنا شروع ہوئی. صدر نکسن جو تھے رچرڈ نکسن انہوں نے یہ دورہ کیا 1972 کا پہلا اور تاریخی دورہ تھا. دراصل جولائی 1971 میں پاکستان کی اسی خاموش جسے ہم سائلنٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں یہ اس کا نتیجہ تھا، براہ راست اس کا نتیجہ یا اسے آپ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد حالات بہت بدل گئے. پاکستان نے امریکی صدر رچرڈ نکسن کی تاریخی دورے چین کے لیے خفیہ اور انتہائی اہم سہولت کاری کی، فیسلیٹیشن کی، فیسلیٹیٹر کا رول پلے کیا. مزید آگے بڑھتے ہیں تو 1971 کی جب ہم بات کرتے ہیں پھر سکوت ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں، انفارچونیٹ مکتی بانی تحریک اور ایک بہت ہی شرمناک جو بھارت کا کردار تھا اس میں صدر یحییٰ خان نے چین کا دورہ کیا. ایسی صورتحال میں چین کا دورہ کرنا کہ جب صورتحال اتنی کشیدہ ہوتی ہے چین نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے موقف اور جغرافیائی سالمیت کی بھرپور حمایت کی. سرحدی تنازعات کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو پاک چین سرحد کے معاملے میں تاریخ میں کبھی کوئی تنازع جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں کہا کوئی کشیدگی کبھی بھی سامنے نہیں آئی. اسی لیے آج آئرن برادرز کی بات کریں تو وہ جدید خطوط پر وہ سفارتی تعلقات استوار ہیں اور یہ آگے بھی بڑھتے لائیں گے. اب آپ لائن آف ایکچول کنٹرول کی بات کریں 1962 کی جنگ سمیت کئی بار شدید فوجی تنازعات اور جھڑپیں ہو چکی ہیں لیکن پاکستان موقف پر اپنے قائم رہا، ڈٹا رہا. مسئلہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے چین کا موقف تو پاکستان کی اس موقف کی اصولی طور پر حمایت کی. عالمی فورمز اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین نے کشمیر کے عوام کے حق کی خود ارادیت اور جمہوریت کا ساتھ دے کے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا اسٹریٹجک یعنی تزویراتی شراکت دار ہے. اس حوالے سے ناظرین ہم آج تفصیلاً بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عہد رفاقت 75 سال پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی یہ ایک خصوصی سیریز ہے جس میں تمام پہلو جیسا میں نے آپ کو کہا سفارتی، معاشی، دفاعی اور اس پارٹنرشپ کی کیا وجوہات ہیں،
سی پیک کیا ہے, اس کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیا ہیں, فیز 1 میں کیا ہوا, فیز 2 میں کیا ہوا. یہ ایک مکمل سیریز جو ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ سے پاک چین دوستی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بڑا مثبت اور بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور یہ سیریز آپ دیکھیں گے اور اس میں تمام پہلوؤں کو اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو, اور یہ بھی ہے کہ جو اس کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے اس سائٹس پہ بھی جا کر آپ کو وہ تمام سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھیں گے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, اس پر کام کی رفتار اور تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان کونسل برائے چائنا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور اسی طرح میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ہمیشہ سے جو ہے آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے سفارتی, دفاعی اور جیو پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہے اس کو آپ بہت بہتر انداز سے سمجھتے ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, اس لازوال دوستی کی بہت ساری مثالیں ہیں, وہ تھوڑا سا آج اس کا کچھ تاریخی پس منظر جو ہے وہ بھی میں نے بیان کیا. یہ بتائیے گا سر, اس دوستی کو یا اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے مختلف قوتوں نے مختلف ادوار میں کوششیں کی, کیوں اتنا انٹیکٹ رہی؟ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, جو آپ نے ابھی بہت عمدہ طریقے سے جو ہے پاکستان چین دوستی کی تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالی ہے, اس میں چند ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ 1952 میں جب کورین وار شروع ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہ انڈر یونائٹڈ نیشنز آسپیسز ٹروپس جو ہے دنیا سے مانگے کورین وار کے لیے. تو وہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے پریشر کے باوجود جو ہے اپنے ٹروپس بھیجنے سے چین کے خلاف انکار کر دیا. یہ چیز جو ہے چینیوں کو اعتماد سازی کے لیے جو ہے ایک بہت اہم اس کے لیے ثابت ہوئی. اور اسی دوران میں چین کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اکنامک کرائسس تھا, تو پاکستان کی اور چین کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کا ٹریڈ بیلنس جو تھا چین کے ساتھ وہ تقریباً کوئی $83 ملین کے ہم نے جو ہے کوئل اور جو پٹسن ہے وہ ہم نے ایکسپورٹ کی چائنا کو. تو اس وقت پاکستان کے حق میں تھا جو ہمارا ٹریڈ بیلنس تھا. اس کے بعد بینڈونگ کانفرنس کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک بہت اہم ملاقات تھی جس کے اندر پاکستان چین کی دوستی کی بنیاد رکھی گئی. بینڈونگ کانفرنس فار افرو ایشین کنٹریز کے لیے جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ محمد علی بوگرا صاحب جو ہے تشریف لے کر گئے وزیر اعظم اس وقت کے, اور وہاں سے چون لائی صاحب تشریف لائے. بالکل پاکستان اس وقت جو ہے وہ سیٹو سینٹو کا ممبر جو ہے وہ تھا, ویسٹرن الائنس کا جو ہے وہ حصہ تھا, اور چین کو اس معاملے میں تشویش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن الائنس سیکیورٹی الائنس آرکیٹیکچر کا حصہ ہے. اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم نے چین کے وزیر اعظم کو یہ بات کنوے کی کہ دیکھیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے جو جب مارز وجود میں آئی تو ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز اور سیکیورٹی ڈیفیکلٹیز, کیونکہ 48 کی جنگ ہوئی اس کے بعد سے مسلسل انڈیا کی طرف سے پاکستان کو تھریٹس آتے رہے, تو ہماری سیکیورٹی نیڈز بھی ہیں. تو ہماری سیکیورٹی نیڈز جو ہے ان کے تناظر میں ہم اس ویسٹرن الائنس سسٹم کا حصہ ہیں, اور پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے چین کے تحفظات کو یا چین کے انٹرسٹ کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. کنفیوژن اور ایک کشمکش کی صورتحال تھی کولڈ وار, اور آپ کو پتہ ہے دو قوتیں اور طاقتوں کے درمیان پاکستان نے ایک رول پلے کرنا تھا, اور چائنا جو کہ ایک سوشلسٹ جو ہے آپ کو ابھر کر سامنے آیا تھا. تو پاکستان ایک طرف جو ہے وہ کامن ویلتھ کا ممبر ہونے کے باوجود, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا کیونکہ آپ نے بڑا اس میں ایک نقطہ اٹھایا. ایک اور چیز جو آپ نے تھوڑی سی جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ 1965 وار کے بعد کے جو ہمارے ریلیشن شپ تھے جس نے چائنا نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا ان ٹرمز آف. جی یہ جو آپ بات کر رہے تھے سر 1965 کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے, تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں کیونکہ ہماری یہ پوری ایک سیریز ہے تو اس میں ہم نے تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہوگا جسے ہم چھوڑیں گے یا ہم ڈراپ کریں گے. تو اس میں آپ کے جواب میں, آپ کے جو سوال تھا اس کے جواب میں کہ دوستی کے اندر جو ہے وہ خلوص اور اعتماد کا جو رشتہ ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, اور خلوص جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا, یہ دونوں جانب سے ہوتا ہے, ریسیپروسیکل بیسس پہ ہوتا ہے. اور دونوں ملکوں نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ
باوجود اس کے کہ ہمارا سائز دونوں ملکوں کا مختلف ہے، ہماری پاور پوٹینشل مختلف ہے، ہمارے کلچرل ایکسپیرینسز مختلف ہیں، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہمارے ڈیفنس سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پروو کیا کہ ہم دنیا کے بہترین مثالی دوست رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے ایک تو اس دوستی کو جو ہے وہ نرچر کیا ہے مسلسل، اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ خلا نہیں چھوڑا، اور دوسرے یہ کہ ہم آنیسٹی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم نے ساتھ نبھایا۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بلکہ جنرل صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ یہ بتائیے گا سر 1965 اور 71، ایک تو ہم اپنے سفارتی تعلقات کی ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہیں، مشکل حالات میں کہتے ہیں آپ نے اپنے دوست کو اگر پہچاننا ہے تو آپ اپنے مشکل وقت میں اپنے دوست کو پہچانتے ہیں، تو مشکل وقت میں یہ دوست آزمائے ہوئے ہیں، تو آزمائے ہوئے کو پھر سے کبھی نہیں آزمایا جاتا، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اوورآل پاکستان اور چین کے ان تصویراتی، معاشی، ثقافتی تعلقات کو اور 75 سالہ اس رفاقت کو؟ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ آج یہ جو دن ہے ہمارے لیے بہت قابل فخر اور خوشی کے دن ہے کہ ہم اس ڈیسیژن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس پہ خوشی منا رہے ہیں، جو میرے نزدیک بہت ہی اچھا ڈیسیژن تھا ہمارے ایلڈرز کا، اور اس میں بہت کنٹینیوٹی رہی۔ میں یہ کہوں گا کہ 3 جو ہمارے ڈیسیژن تھے یا 3 پالیسیز تھیں، اس میں ہمیشہ سے گورنمنٹس بدلنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک تھا ہمارا نیوکلیئر، دوسرا تھا ہمارا کشمیر پالیسی، اور تیسری تھی ہماری چائنا پالیسی۔ چائنا ہمارا نیبر ہے، اور آلدو اوور آل میں دیکھوں تو پاکستان ایک انفارچونیٹ نیبرہڈ میں گرا ہوا ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، دوسری طرف افغانستان ہے جو کہ کافی عرصے سے ڈس فنکشنل ہے، تیسری طرف ایران ہے جس کے اوپر ایک جلغار ہو رہی ہے، اور وہ سینکشن ایران رہا ہے پچھلے تقریباً آدھی سینچری سے۔ لیکن چین ایک واحد وہ ملک ہے جو ہمارے ساتھ ہر اچھے اور برے وقت میں کھڑا رہا ہے۔ ہماری جو دوستی ہے وہ پوری دنیا کے لیے مثالی ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح سے جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں دونوں طرف سے سنسیریٹی مسٹ ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہو سکتی۔ چائنا بھی ہمارے ساتھ بہت فیئر رہا ہے، بہت جسٹ رہا ہے، اور ہم لوگ بھی اس کے ساتھ بہت آنیسٹ رہے ہیں۔ 60s 70s میں ہم نے ان کو، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم نے انہیں اوپننگ پرووائڈ کی، ڈپلومیٹک ایز ویل ایز فزیکل۔ ڈپلومیٹک تھی جب پریزیڈنٹ نکسن کی وہاں پہ وزٹ ہوئی، اور فزیکل تھی جب ہم نے KKH کے تھرو ان کو دنیا کے ساتھ لنک کیا۔ اب جیسے آپ نے 65-71 وار کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا رہا، بلکہ میں یہاں تک ذکر کرنا چاہوں گا مئی 25 میں جو ہم نے مارکا مارا، جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو ایک بہت بری شکست دی، اس میں بھی چائنا کی سپورٹ کا ایک کلیدی کردار تھا۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری کچھ مجبوریاں رہی ہیں جس کے کچھ مسلطوں کے تحت ہم نے ویسٹ کا ساتھ دیا، اور ویسٹ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ تھا آلموسٹ 8 ڈیکیڈز کا، اس میں ہمیں ایز اے کلائنٹ یوز کیا گیا، ٹرانزیکشنل رہا۔ جب انہیں ہماری ضرورت تھی ہمیں گلے لگایا، جب ضرورت ختم ہوئی تو ہمیں دور کر دیا۔ ویئرز چائنا جو ہے اس کی ایک بڑی یونیفارم پیٹرن رہا ہے، اس نے ہمیشہ ہمیں گلے لگایا ہے۔ تو اس لیے دونوں میں بہت، میں ایک دفعہ مجھے اپرچونٹی ملی چائنا جانے کی بھی، US جانے کی بھی ملٹیپل ٹائمز، تو میں US میں تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ جو US کا ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ دیٹ از گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور جو چائنا کا ریلیشن شپ ہے پاکستان دیٹ از پیپل ٹو پیپل۔ ان دنوں پاکستان جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی ایک مطلب مصیبت سے نبردآزما تھا، تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ پاور پلانٹ دے دیں، پاکستان کو ڈونیٹ کر دیں، سو دیٹ پیپل آف پاکستان تھنک کہ US ہمارا دوست ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ US کے لیے جو فیلنگز ہے پاکستان میں ڈفرینٹ ہے، اور چائنا کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، پاکستان کے گو کے سفارتی جو تعلقات ہیں، مختلف اتار چڑھاؤ جس کا میں نے ذکر کیا، مختلف صدور، مختلف سربراہان مملکت نے مختلف منصب جو ہے وہ سنبھالے، پاکستان میں ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی، پولیٹیکل پارٹیز، ان کے سربراہان، مختلف فارن پالیسیز میں بھی ہمارے شفٹ بھی آئے، حالات بھی بدلتے گئے، لیکن سر اس کے باوجود بھی دونوں جانب سے نہ ہی چین کی کبھی قیادت کی طرف سے کوئی ایسا جسچر ملا، نہ ہی پاکستانی قیادت کی طرف سے کوئی ایسا جسچر ملا،
تو اس فارن پالیسی کو انٹیکٹ رکھنے میں آپ مجھے پنچ لائن بتائیے سر کہ کون سے عوامل کار فرما ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک ظاہر ہے چین ایک ریجنل پاور تو شروع سے ہی ہے، اور اب وہ ایک گلوبل پاور کے طور پہ ایمرج ہو رہی ہے اور یو ایس کو چیلنج کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پنچ لائن کہوں گا تو دونوں طرف سے جو سنسیریٹی تھی، میں یہ یہاں تک ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں پہ جب ہماری لیڈرشپ امریکہ کے پاس جاتی ہے کسی بھی ایشو کے پر کنسلٹیشن کے لیے، تو امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کام کریں سو دیٹ ہز انٹرسٹ از آلسو سروڈ۔ چائنا یہ کہتا تھا کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتا ہے۔ اس طرح کی فیئرنیس، اس طرح کی ٹرانسپیرنسی، اس طرح کی سنسیریٹی، کیونکہ چائنا نے پاکستان کو ایک یوز نہیں کیا، یہ نہیں کہ اپنے مقصد کے لیے یوز کیا اور اس کے بعد اپنا مقصد پورا کیا، بلکہ چائنا نے پاکستان کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا ہے۔ اس نے اگر ایز اے بگر بردر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو گائیڈ کیا ہے، بالکل پاکستان کو ہیلپ کیا ہے، اور پرٹیکولرلی جب آپ ضرورت کے ٹائم پہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت ایک دوسرے کے لیے خوش دلی اور بڑے سنسیریٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی کچھ کام نہیں کیا چائنا کے لیے، بالکل۔ اب اس کے بعد آگے ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، میں کیونکہ اس کے کئی پہلو ہیں اور یہ ایک پوری سیریز ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، تو گائے بگائے جو ہے وہ ہم آپ کا جو یہ مفید اور قیمتی تجزیہ جو ہے وہ ہم گوش گزار کروائیں گے اپنے جو ناظرین ہیں اور جو ہمارے جن کی سماعتوں تک بھی ہم پہنچائیں گے، لیکن اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بتائیے گا سر، جہاں سفارتی تعلقات ہوتے ہیں تو ان سفارتی تعلقات کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، یعنی آپ کو کبھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کسی کی سفارتی، ایتھیکلی آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے، لاجسٹک سپورٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا سر، امپیکٹ سب سے زیادہ ڈپلومیٹک جو ہے اس کا، بلکہ میں چاہوں گا کہ جمیل احمد خان صاحب کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، فارمر انویسٹر ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بڑا ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، میں ڈاکٹر جمیل صاحب کی طرف بھی جاؤں گا۔ یہ بتائیے گا سر، امپیکٹ جو ہے، کیونکہ الزامات بھی لگتے رہے، ہمارا پڑوسی کہتا رہا کہ جناب آپ یہ جو فزیکل وار تھی یا جو آپ کا جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی اس میں آپ کے ساتھ چائنا رہا، تو سب سے زیادہ امپیکٹ کس کا ہوتا ہے سر، ڈپلومیٹک ٹائز یا آپ کی ملٹری مائٹس؟ یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ میرے خیال میں یہ ایک کمبینیشن ہے ڈپلومیسی کا بھی اور سیکیورٹی انٹرسٹ کا بھی۔ تو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ دونوں لیول کے اوپر جو ہے تعلقات وہ بہت اچھے رہے ہیں، جیسا بھی 71 سے آن ورڈ پاکستان ایک خاص رول پلے کرتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو آپ کا گزشتہ سوال تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی جو پنچ لائن ہے وہ 5 پرنسپلز آف پیسفل کو ایگزسٹنس ہیں، جس کی بیس کے اوپر کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں سختی سے کاربند ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں، انٹرنل معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کی سوورنٹی، یعنی ہماری ون چائنا پالیسی۔ جی، وہ ون چائنا پالیسی تو ہے ہی ہے، وہ تو اس پارٹ آف یہ ہماری پالیسی کا جو ہے بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پرنسپلز جو بینگنگ میں جی ایگریڈ اپون پرنسپلز ہے، اس کے اوپر کاربند رہنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ بہت سے ملک جو ہے اس کے اوپر کاربند نہیں رہ پائے، اور پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی تسلسل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے ہیں، پاکستان کی سوورینٹی کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پاکستان نے بھی ون چائنا پالیسی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ ہم جو ہے وہ تمام جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں یا جو دوسرے دیگر مسائل ہیں، ایکسٹریمسٹ ایشوز ہیں چائنا کے، اس کے اوپر ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے صدر جو ہے گزشتہ صدر پرویز مشرف، وہ ہی از آن ریکارڈ کہ انہوں نے چائنا کی سرزمین پہ جا کے یہ اپیل کی تھی جو اوئیگر کمیونٹی ہے کہ چائنا جو ہے اس کے جو تحفظات ہیں آپ کے سلسلے میں ان کو جو ہے وہ دور کیے جائیں۔ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہتے ہیں نا، ماضی میں کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جس کے آدمی مثال دیتا ہے کہ جی انفارچونیٹ ایسا ہوا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یا ڈیولپمنٹس ایسی تھی، یا ہمارا اکنامک یا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا، لائک ابھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ ہماری بہت بڑی ٹریڈ ہے، سب جانتے ہیں، اور حالات بھی ایسے کشیدہ ہوئے ہیں آپ کو، تو جیو پولیٹکس جو ہے اس میں پاکستان نے اس تمام تصویراتی تبدیلیوں کے باوجود بھی یعنی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے، ایک ٹریڈ پارٹنر بھی امریکہ کے ساتھ رہا، چین کا اور امریکہ کے درمیان جو ہے بڑی کشیدگی بھی رہی، ٹیرف وغیرہ کو بھی لے کے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے،
اور وہ یہ نقطہ ہے کہ چین پاکستان کی ترقی کا خواہاں ہے، اور چین نے ہمیشہ پاکستان کی کسی آپشن کے اوپر کوئی کسی قسم کی ریزرویشن کا جو ہے اظہار نہیں کیا. پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کو چین نے انکریج کیا کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں بیکاز دس از بینیفیشل فار یور اکنامک گروتھ. تو چین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے چین کے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کسی وجہ سے متاثر نہ پاکستان ہو. نے اس حوالے سے جو کام کیا تو میں چاہتا ہوں سر میں اس کو آپ کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ڈاکٹر جمیل احمد خان انویسٹر ہیں اور ہمیشہ ایسی صورتحال میں اور پھر خاص طور پر ہم جب رفاقتوں کی بات کریں، پاک چین دوستی کی بات کریں تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا 75 سال ہو گئے عہد رفاقت کے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو ہے اس حوالے سے ایک خصوصی جو سیریز ہے اور ایک خصوصی پروگرام جو ہے اس کا انیشیٹ لیا ہے اور آگے کنٹینیو رہے گا. یہ اس پہ ہم بہت سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے. سر یہ 75 سالہ جو ہماری رفاقتیں ہیں، محبتیں ہیں، لازوال عظیم جو اس دوستی ہے، اس میں پاکستان کا اور چین کا جو رول ہے اوور آل اس ریجن میں بھی، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور ساتھ میں چین اور پاکستان کے درمیان ایک تسلسل اس دوستی کا جو ہے اس کے محرکات پہ بھی بات کیجیے گا. سر جی، پہلے تو بہت مشکور مدعو کرنے پر، اور تھینک یو فار دی انٹروڈکشن آلسو. بیسیکلی دیکھیں، ہماری ہمیشہ سے غیر متزلزل ہماری جو تعلقات رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اب تو تقریباً 7.5 دہائیاں گزر گئی ہیں اس تعلقات کو، اور اس میں کہیں کوئی جھول کبھی نہیں آیا اس میں. اور ہمیشہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں یہ مثالی ریلیشن شپ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی. ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پر چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم ون چائنا پالیسی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن ہر انٹرنیشنل، چاہے وہ یو این جنرل اسمبلی ہو، یو این سیکورٹی ہو، پیرس ایکارڈ ہو، یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز، جب تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوا تھا اسٹیٹ آف ملاکا میں، تو پاکستان اسٹوڈ ود چائنا اینڈ the interpretation of United Nations laws of high seas میں چائنا کے ساتھ ہم نے وہی انٹرپریٹیشن پہ ہم نے اسٹینڈ لیا تھا. اور اسی طریقے سے چائنا نے جو انیشیٹو لیا، دیکھیں چائنا نے جب شی پنگ صاحب آئے انہوں نے یہ BRI کا انیشیٹو لیا. پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف صاحب تھے، اور وہ پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے اس کے بعد وزٹ کیا اور وہاں سے سی پیک کے کانسیپٹ کو فوراً پک کیا اور پاکستان میں اس کو لے کے آئے. اور اس میں چائنا نے جب دیکھا کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ اور 10 گھنٹے کی چل رہی تھی، تو چائنا کیم اپ ود کمپلیٹ پروجیکٹس اینڈ پلانس، اور اس کے بعد وہ لوڈ شیڈنگ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. وہ ہماری مینجمنٹ اس میں جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بہتر کرنا تھا، اس میں کچھ کمائیگی رہ گئی، لیکن ورنہ چائنا ہمیشہ اس پہ. اچھا میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، ایک 1945 جب لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار کی ایک وکٹری تھی. چائنا کی اس وقت ایک پوزیشن تھی، بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن تھی، P5 کا پرمنٹ وہ ممبر بھی رہا. تو یہ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، اس میں مفادات کم تھے، جذبات زیادہ تھے اور ایک ٹرسٹ لیول تھا. اس پہ ذرا بات کیجئے گا سر. اس میں میوچول انٹرسٹ، میوچول ریسپیکٹ جو بنیادی اصول ہیں ڈپلومیسی کے، اس میں کبھی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی. وہ ہمیشہ بغیر متزلزل رہا. جہاں تک چائنا کے P5 کا ممبر ہونے کا تعلق ہے، چائنا 71 میں ہم نے یہ راہیں ہموار کی. اس سے پہلے تائیوان کو ریکگنائز کیا جاتا تھا، اور چائنا اس وقت تک P5 کا ممبر نہیں تھا. تو وہ جو ہم نے راہیں ہموار کی، جس میں کہ ہم ایک نہایت ہی بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت جب لے کے گئے تھے ہیلری کسنجر کو، اور اس کے بعد ان کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے، چائنا گئے تھے. جب ان کی ڈپلومیٹک سائز بنی، اس کے بعد سے پھر یہ 72 وغیرہ میں P5 کے رکن بنے. تو چائنا کو اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان نے اس پر کتنی بہترین سفارتکاری کی تھی. اور آپ بیچ میں گفتگو چل رہی تھی آپ کی، اور اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ آیا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی اور چائنا سے بھی. چائنا کے یہ ہمارے تعلقات ہی تھے امریکہ سے اس وقت کہ جو آج آپ جیو پولیٹیکل چینج پورا دیکھ رہے ہیں اس خطے میں،
اور چائنا کو P5 کا ممبر بھی بنا اور چائنا کے سفارتی تعلقات بھی امریکہ سے ہوئے، تو اس میں چائنا اگر پاکستان کے تعلقات جو ابھی ہماری پالیسی ہے، جو اس وقت بھی ہم میڈیشن کا کام کر رہے ہیں یو ایس، اسرائیل اور ایران کے اس کانفلکٹ میں، ہم نے اس وقت بھی بالکل جسے کہا جائے کہ کسی کی طرفداری نہ کرتے ہوئے اپنے بائی لیٹرل مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی تیسرے ملک کے مفادات کو بغیر کمپرومائز کیے ہوئے ہم نے ہر طرف اپنے تعلقات، یعنی ہم نے کوئی اپنا کمپرومائز یا ہم نے اپنے مالی معاشی مفادات جو ہیں یا گروہی مفادات یا کسی مفادات کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے چین کے ساتھ جو ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات کو ہمیشہ جدید خطوط پر استوار رکھا، اس کو اپنی ترجیحات میں رکھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کنکلوڈ کیجئے گا، پھر میں جنرل صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے خاص طور پر تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ہماری ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور چین کی بھی اپنی جیو اسٹریٹجک ایک لوکیشن اور ایک امپورٹنس جو ہے وہ بھی ہے، تو سفارتی تعلقات میں اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے؟ جی پاکستان دیکھیں ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا حامل ہے جہاں سے کہ ہم ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، تینوں جو سب ریجنز ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور چین کو پاکستان نے کراکورم ہائی وے کے تھرو جو ہے ایک راستہ فراہم کیا ٹو ریچ ٹو دا عربین سی، اور یہاں سے تعلقات جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے بڑے، جس وقت تک جو ہے وہ فارمر سوویت یونین تھی اس وقت تک چین کے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، تو وایا افغانستان جو ہے وہ یہاں سے جو ہے تو یہ کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ ایک تو یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور دوسرے یہ کہ جو سی لینز آف کمیونیکیشن ہے، ہم اسٹریٹ آف ہارمز کے بہت نزدیک ہیں، اور یہاں سے چین کی جو ہے وہ بہت پرسنٹیج جو ہے مور دین 40% ان کی جو آئل کی سپلائی ہے وہ اس راستے سے جاتی ہے، اس راستے سے ان کا ٹریڈ ہوتا ہے، تو جو سیکیورٹی آف دا سی لینز ہیں اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا رول ہے، تو وہ بھی چائنا کا ایک انٹرسٹ ہے پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ منسلک، اور اس طرح کے بہت سے جو ہے بہت سارے عوامل ہیں۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، سر یہ بتائیے گا کہ ہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن یا اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ مثالی تعلقات میں بڑا ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ KKH اور شارع ریشم بھی ہے، اور اب تو ہم آگے جا کے سی پیک کے فیز 2 پر بھی جو ہے مختلف پروگرامز کریں گے، سیگمنٹس کریں گے، اس میں بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے۔ لیکن جنرل صاحب میں یہ چاہوں گا کہ دفاعی اعتبار سے سفارتی تعلقات کا کتنا، ان دونوں کا آپس میں کتنا ملاپ ہوتا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ذرا آسان الفاظ میں کہ جو ڈپلومیٹک ٹرمز ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتا ہے، اس سے دفاع کتنا انکریج ہوتا ہے اور اس کو کتنے مواقع ملتے ہیں؟ دیکھیں سب سے ضروری کسی بھی ماڈیولر اگر ایسپیکٹ کو ہم دیکھیں ریلیشن شپ کے، تو سب سے ضروری ایسپیکٹ ہے کہ اوور آل ریلیشن شپ کیسا ہے۔ جیسے ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ اوور آل ریلیشن شپ از بیسڈ آن پرنسپلس، it is based on trust, it is based on confidence with each other, and it is based on respect for each other. جب اوور آل پرنسپل مطلب اس طریقے سے سالڈ ریلیشن شپ ہو تو پھر اس میں ریلیشن شپ کے جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایز فار ایز چائنا از کنسرن، یو ایس کا اگر میں آپ کو اگین ایگزامپل دوں، بیکاز دونوں کو ابھی ہم کمپیئر ہی کریں گے، تو وہ کئی دفعہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک اکوپمنٹ دیتے ہیں اور ساتھ اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یا اس اکوپمنٹ کا جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں چونکہ پرسنلی ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوں، میں اس پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں، کیونکہ ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم پاکستان کو دے رہے ہیں لیٹس سے ٹیررزم کے لیے، لیکن یہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے۔ ایز فار ایز چائنا از کنسرنڈ، وہ تو بالکل آپ کو اوپن آرمز کے ساتھ ریسیو کرتا ہے۔ There was a time جب میں ہیلی کاپٹر پروکیور کر رہا تھا اور چائنا سے ہم نے Z10 ہیلی کاپٹر لیے جو ابھی پاکستان میں موجود ہیں، اس صورت میں چائنا نے ہمیں بہت ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ سٹرنگز اٹیچ نہیں تھے، اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے مئی 25 میں دیکھ لی ہے۔ پاکستان کا جو ایکشنز تھے اور جس طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہمارے سسٹمز انٹیگریٹڈ تھے، اور چائنا نے ہمارے سسٹمز کو اسی طریقے سے ڈیل کیا اور اکوپ کیا جیسے وہ اپنے کیس میں کرے گا۔ سو ڈیفنس کے فیلڈ میں بھی ہمارا بہت آئی تھنک کہ ریلیشن شپ بہت سالڈ ہے اور بہت براڈ بیسڈ ہے،
اور فیوچر کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں میں 25 کے بعد سے تو اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہوا ہے وزابی انڈیا، اور اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ ہے کہ چائنا از اسٹینڈنگ ود پاکستان۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جیسا کہ لداخ اور اروناچل پردیش وغیرہ کا ایشو انڈیا اور چائنا کا بڑا ایک تنازع رہا، اور مختلف ممالک کی بات کریں، ہم میکسیکنز کی بات کریں، جرمنز کی بات کریں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو سرحدی تنازعات جو ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم لیتے ہیں اور بڑے طویل عرصے تک جو ہے یہ تنازعات شدت اختیار کرتے ہیں، دو ممالک کے درمیان جو ہے کانفلکٹ بن جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا 1963 کا کیا ہوا جو سرحدی معاہدہ ہے، یہ اس کو کیوں اتنا خاص سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور کیا یہ ایک بہت بڑی وجہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے ہمارے سفارتی تعلقات اور یہ جو سویٹ برادرز اور آئرن برادرز ہیں؟ یقیناً دیکھیں، ہم نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ 1963 کا ایگریمنٹ کیا، یہ بھی ایک مثال ہی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ہم نے میوچولی بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے کیا، اور اس کو بھی چائنیز یاد کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو نہیں کرتے تو چائنا کی طرح، انڈیا کی طرح ہماری بھی صورتحال ہوتی چائنا کے ساتھ۔ لیکن یہ اس وقت کے ہمارے پاکستان کے اکابرین تھے، اس وقت جو ہمارے لیڈران تھے، جنہوں نے وہ ویژن رکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو ٹیریٹری جس کی بات ہو رہی ہے 1963 میں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، تو لہذا اگر وہ اس لحاظ سے ایک اس کا ڈیویڈنڈ مل رہا تھا پاکستان کو، اور پاکستان کا اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، تو پاکستان وہ ایگریمنٹ کیا، اور وہ اسٹل اٹس دیئر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیونکہ فائنلی جب ڈسیشن ہوگا کشمیر کا، جب بھی ہوگا وہ، تو اس کے بیسس پر اس کو فائنل اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی with reference to کشمیر جو and the claim of انڈیا۔ آپ نے دیکھیں چائنا نے انڈیا کے کلیم کو بھی ہمیشہ یہی کہہ کے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے آپ کے کچھ یہ روڈ گزرتا ہے، بیلٹ، یہ KKH، تو چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یونائٹڈ نیشن سے جو فیصلہ ہوگا we'll honor that ڈیسیشن، اور ظاہر ہے ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سے جب بھی ہوگا وہ کشمیری کو حق میں ہوگا۔ وی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ چائنیز آلسو دے نو دیٹ۔ تو بہرحال جو ہمارا ان کے ساتھ تھا، یہ بالکل بڑا خوبصورت سا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور یہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ 61 کے یعنی اسی دوران میں ہم نے چائنا سے انٹری لی تھی، خنجراب ٹاپ سے ہوتے ہوئے پیدل۔ ہمارے اس وقت کے جہاں فروشوں نے، کور آف انجینئر کے ہمارے آفیسرز تھے، اور ایک کرنل کی کمانڈ میں پوری، وہ نیچے اترے ہیں، اور امپلیمنٹس بھی ان کے پاس کوئی ٹریکٹر نہیں جا سکتے تھے اس وقت، بلڈوزر نہیں جا سکتے تھے، ہاتھوں میں اپنے امپلیمنٹس لے کے وہ اترے ہیں، اور انہوں نے KKH کی بنیاد رکھنا شروع کیا اور نیچے آنا شروع کیے، اور کتنے ہی اس میں سے کراس بائٹ اور اس میں جاں بحق ہو گیا اس معاملے میں۔ تو ہم نے KKH کی بنیاد بھی اپنے سائڈ سے رکھی، اور چائنا نے اپنے سائڈ سے رکھی۔ چائنا کو اس چیز کا ادراک ہے، چائنیز نے جو جانیں دی ہیں KKH پہ، آف کورس پاکستان نے ہر 1 کلومیٹر پہ چائنیز نے 1 جان دی ہے KKH پہ، اسی طرح پاکستان نے۔ تو ہم نے تو جوائنٹ ایفرٹس میں، اور دنیا کا یہ 5واں عجوبہ ہے، 15,670 فٹ کی بلندی سے آپ 4x2 یعنی ایک ٹوئٹا کار میں آپ گزر جاتے ہیں، چائنا پہنچ جاتے ہیں KKH کا۔ اور آپ دیکھیں اس وقت کے ویژن کو بعد میں پریزیڈنٹ شی پنگ نے یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا کر کے اور سی پیک کا کر کے آج جو اس کی افادیت ہے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، SCO کے حوالے سے، ECO کے حوالے سے، اس کی افادیت کا اب دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جو سفر چل پڑا ہے، اور ایران، اسرائیل اور US کی اس جنگ نے اس سفر کے مومنٹم کو، رفتار کو مزید تیز کر دیا ہے۔ یہ اس وقت اگر یہ ویژنری لیڈر نہ ہوتے ہمارے ملکوں میں، تو یہ سفر اس وقت اگر وہ تیز بھی کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے جمیل احمد خان صاحب، یہ آپ نے، کیونکہ تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بڑی واسٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے، سبجیکٹ ہے یہ، اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور بھی اس پر مختلف جو پہلو ہیں اسے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا تو اس عہد رفاقت کے 75 سالہ
اس محبت لازوال دوستی شہد سے میٹھی ہمالیہ سے اونچی سمندر سے گہری، اس پر اگر آپ کو موقع ملے اور آپ ون لائنر اس پہ ایک پیغام دینا چاہیں تو کیا ہوگا سر؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور دیر آر مینی اسکالرز جو کہتے ہیں کہ پریزنٹ جیوگرافی کے ساتھ چائنا سپر پاور نہیں بن سکتا، اور ون آف دا مین اسکالر جو یہ بات کرتا ہے وہ جارج فریڈ مین ہے یو ایس کا۔ سو چائنا کی کچھ جغرافک لمیٹیشن ہے جو ہم کسی آئندہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ان جغرافک لمیٹیشنز کی وجہ سے ملاکا ڈائلما ہے جو پریزیڈنٹ چیو ان لائی نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ ملاکا ڈائلما کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے چائنا کے لیے، تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں میوچلی اشورڈ ڈیسٹنی، MED، ہم دونوں کی میوچلی اشورڈ ڈیسٹنی ہے ایز فار ایز دا فیوچر از کنسرن۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اس میں ایک اور فیکٹر بھی شامل کر دوں تو میں چاہوں اس پہ بھی آپ ایک پیغام دے دیں، تھینکس ٹو چائنا ہمیشہ کی طرح، یعنی ایک ایسی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کو ایک ریکگنیشن ملی ہوئی ہے، اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری UN کی ریزولوشن ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کہ اس کے استصواب رائے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو بین الاقوامی سطح پر جو کہ ایک ویٹو پاور ہے، ایک چائنا کا رول ہے، P5 کا پرماننٹ ممبر ہے، تو جو پاکستان کا موقف ہے اس سے ذرا برابر بھی رائٹ لیفٹ کوئی پالیسی نظر نہیں آئی چائنا کی۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا بنیادی طور پہ پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ ایک سرٹن پرنسپلز کی بیس کے اوپر کرتا چلا آ رہا ہے، اور چائنا اپنے پرنسپلز تبدیل نہیں کرتا، اور پرنسپلز کے اندر جو ہے وہ چائنا جو ہے کہتا ہے کہ یہ ایک لیفٹ اوور کانفلکٹ ہے ہسٹری کا، اور اس کو جو ہے پیسفلی ریزالو کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کی پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر اس کی وہ تائید کرتا ہے، اور جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، اور پاکستان کو چائنا نے ہر حال میں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ سپورٹ دی ہے کہ جب بھی کشمیر کا ایشو جو ہے وہ فائنل سلوشن کی طرف آئے گا تو چائنا کی سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ چائنا بائی دا وے از آلسو پارٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ بیکاز آف آور باؤنڈری ایگریمنٹ ود چائنا، تو اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ جب بھی جو ہے فائنل سیٹلمنٹ کشمیر کی ہوگی اٹ ول بی اوپنڈ اپ، تو چائنا بھی جو ہے ان نیگوسیشنز کا حصہ ہوگا، وہ گلگت بلتستان کے ایک مخصوص ایریا کو لے کر بھی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کونسل برائے چائنا، آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فارمر ایمبیسڈر، بہت شکریہ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو میجر جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس لازوال دوستی کے ماضی کی بات کریں یا اس لازوال دوستی کے اور یہ باہمی اشتراک کی اگر بات کریں تو بہت ساری مثالیں اور بہت سارے آپ کو فیکٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں مزید بھی بہت کچھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شہد سے میٹھی دوستی ہے، تو اس مٹھاس کی جو محرکات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سفارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسا بھی ہو، ڈیزاسٹر کیسا بھی ہو، کیٹسٹرافی کیسی بھی ہو، لیکن پاکستان اور چین ایک عظیم دوست ہیں، آئرن برادرز ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اور پاک چین دوستی ہمیشہ زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ